نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ ہمارا 8واں درس ہے، جس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی آزمائشوں کو بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العالمین کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھا تو لوگوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو روکنے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت پر پابندی لگانے کی کوشش کی۔ ان میں رشتہ دار بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی جن کا تعلق آپ کے قبیلہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق لوگوں کو دعوت دینا شروع کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آوازہ تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی توحید کو لوگوں کے سامنے رکھا تو پھر آپ کے لیے آزمائشیں شروع ہوئیں اور آپ کے اصحاب کے لیے بھی آزمائشیں شروع ہوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دشمنی اختیار کی اور ہر ممکن یہ کوشش کرتا کہ آپ کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے یہ کہتے کہ اے لوگوں کہو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ابو لہب یہ کہتا ہوا نبی کے پیچھے چلتا، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات کو نہ مانو، نعوذ باللہ، اور پھر پتھر اٹھاتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایڑیاں زخمی ہو جاتی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام برداشت کرتے اور اپنے چچا کو کوئی جواب نہ دیتے۔ ابو لہب کی بیوی عروہ ام جمیل، اس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ام جمیل اپنے ہاتھ میں کچھ پتھر لے کے آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہنے لگی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے چیخ و پکار کرتی رہی، کچھ دیر کے بعد چلی گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی، ام جمیل آپ کو برا بھلا کہہ رہی تھی جبکہ آپ یہیں بیٹھے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی نگاہوں پہ پردہ ڈال دیا۔ ابو لہب کا بیٹا عتیبہ، اس نے باپ کے اشارے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض پھاڑ دی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے پر تھونک دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے بد دعا نکلی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے۔ غرضے کہ ابو لہب نے، اس کی بیوی نے، اس کے بچوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا۔ ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو روکنے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کے پیچھے وہ ہمیشہ لگا رہتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اگر میں دیکھ لوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہیں تو حالت سجدہ میں ان کے سر پہ ایک بھاری پتھر ڈال دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عقبہ بن ابی معیط، اس نے بھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں اس نے کپڑا ڈال دیا اور کھینچنے لگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کا قتل اس لیے کر رہے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ عقبہ بن ابی معیط نے اور اس کے ساتھیوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگے۔ اس قدر مارا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ ایک دفعہ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد حرام میں بیٹھا ہوا ہے۔ مکہ کے کسی محلہ میں ایک اونٹ ذبح ہوا تو اس نے کہا کوئی ہے جو اونٹ کی وہ جڑی لے کے آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں تو ان کے سر پر رکھ دے۔ بدبخت عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور کہنے لگا کہ میں اونٹ کی اوجڑی لے آتا ہوں۔ چنانچہ اونٹ کی اوجڑی وہ لے آیا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھے یوں ہی سجدے کو لمبا کیے ہوئے ہیں۔ کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو آئی اور اوجڑی کو ہٹایا۔ تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دین کے نتیجہ میں تکلیفیں دی گئیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان کو بھی تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ جو لوگ کمزور تھے، بے بس تھے، غلام تھے، ان کو مختلف انداز کی تکلیفیں دی گئیں، اور جو آزاد تھے ان کو بھی چھوڑا نہیں گیا، انہیں بھی تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والوں کی باتوں اور ان کی تکلیفوں سے تنگ آ کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کو تکلیف پہنچائی گئی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کی ماں نے ان کو گھر سے نکال دیے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زنیرہ رضی اللہ عنہ، ان سب کو مختلف قسم کی تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹا دیا جاتا اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا جاتا کہ کروٹ نہ لے سکیں، اور کبھی یوں ہوتا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوباش بچوں کے حوالے کر دیا جاتا۔ بچے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہی الفاظ ادا ہوتے، اللہ اکیلا ہے، اللہ ایک ہے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار تھے، بھٹی کے پاس ان کو بیٹھنا ہوتا تھا۔ ان کی مالکن انہیں تکلیف پہنچاتی، اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ آگ کے انگاروں پر لٹا دیا گیا۔ اس وقت تک ان کو پکڑ کے رکھا گیا جب تک آگ کے انگارے ٹھنڈے نہ ہوئے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پٹائی اس انداز میں کی جاتی کہ کلمہ کفر زبان سے ادا کریں، اور جب کلمہ کفر زبان سے ادا کرتے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی، کہا گیا کہ اللہ کے نبی عمار جان کے ڈر سے کلمہ کفر کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ عمار کیا بات ہے، جس وقت کلمہ کفر تم اپنی زبان سے ادا کر رہے تھے تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے جان کا ڈر تھا، اس لیے میں نے کلمہ کفر کہہ دیا، جبکہ میرا دل اس بات کی گواہی نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دیا، فرمایا کہ عمار ایمان سے بھرے ہوئے ہیں۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمار رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، ان کو بھی تکلیف دی جاتی۔ سمیہ رضی اللہ عنہ
جو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، ان کو تکلیف دی گئی، اس قدر تکلیف دی گئی کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت کو نوش کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے کہ لوگ تکلیف دے رہے ہیں، طاقتور اپنی طاقت کو آزما رہے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ کہتے، اے یاسر کے گھر والو، صبر کر لو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں نے اس قدر انہیں مارا کہ ان کی بینائی ختم ہو گئی۔ کہا گیا کہ ہمارے خداؤں نے تمہاری بینائی کو لے لیا ہے، اگر تم اپنے عقیدے سے باز نہ آئی تو تمہارا اور بھی برا ہو سکتا ہے۔ تو ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری بینائی کو میرے رب نے لیا ہے، اور اگر میرا رب چاہے تو میری بینائی کو واپس کر دے۔ اللہ رب العالمین نے ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی کو واپس کر دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر مسلمانوں نے 2 دفعہ حبشہ ہجرت کی۔ پہلی دفعہ 12 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی، اور دوسری دفعہ 82 یا 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی۔ پہلی دفعہ جب کمزور مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی تو کچھ ہی عرصے کے بعد انہیں اس بات کی خبر ہوئی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے سوچا کہ وطن سے دور اب کیوں رہیں، مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں تو ہم وہیں اپنی زندگی گزار لیں گے۔ اور جب مکہ کے قریب آئے تو انہیں اس بات کی خبر لگی کہ جو خبر ان تک پہنچی وہ خبر صحیح نہیں تھی بلکہ غلط تھی۔ اب چونکہ مکہ کے قریب آئے تھے، مکہ میں داخل ہوئے، ان کے ساتھ پھر وہی ظلم کا رویہ اختیار کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دوبارہ مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی۔ حبشہ ہجرت کرنے والوں کو وہاں سے لانے کے لیے بھی قریش نے بڑی کوشش کیا۔ عمرو بن عاص کو اور ایک ان کے ساتھی کو تحفے تحائف کے ساتھ حبشہ روانہ کیا گیا، اور انہیں یہ بات سمجھائی گئی کہ کسی طرح اصحمہ نجاشی کے سامنے یہ بات رکھیں کہ ہمارے ہاں کے کچھ لوگ آئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ مکہ کا یہ وفد اصحمہ نجاشی کی خدمت پہ پہنچا۔ اصحمہ نجاشی نے کہا کہ میں مسلمانوں سے مل لوں، پھر اس کے بعد بات ہوگی۔ مسلمانوں نے اپنی طرف سے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجمان بنا کر پیش کیا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحمہ نجاشی کے سامنے کہا کہ بادشاہ، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے کسی کو مارا نہیں، ہم نے کسی کا مال لوٹا نہیں، ہم نے صرف اتنا جرم کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی ہم نے اتباع کر لی ہے، ان پر ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ہماری حالت یہ تھی کہ حلال و حرام کے درمیان کوئی تمیز نہ تھی، ہم ایک اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر احسان کیا کہ اس نے اپنا رسول ہمارے درمیان بھیجا، اس رسول کی تعلیمات سے ہمیں اللہ رب العالمین کی معرفت اور پہچان حاصل ہوئی، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ہمارا جرم نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرے علاقے میں رہ سکتے ہو۔ اور پھر مکہ سے آنے والے وفد سے اصحمہ نجاشی نے بیان فرمایا کہ تم جا سکتے ہو۔ پھر رات انہوں نے آپس میں گفتگو کر کے پروگرام بنا لیا کہ کل صبح ہم پھر اصحمہ نجاشی سے بات کریں گے اور ان کے سامنے ایسی بات رکھیں گے کہ اصحمہ نجاشی مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ دوسرے دن عمرو بن عاص اور ان کے ساتھی اصحمہ نجاشی سے کہتے ہیں کہ آپ کے دین کے بارے میں بھی یہ غلط رائے رکھتے ہیں۔ اصحمہ نجاشی عیسائی تھا، اور جب یہ بات کہی گئی کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی آیات کو پڑھا۔ اصحمہ نجاشی نے قرآن کریم کی آیات کو سنا، بہت متاثر ہوا،
اس کی نگاہیں اشکبار ہوئیں اور اس نے مکہ سے آنے والے وفد سے کہا کہ تم جا سکتے ہو، ان لوگوں کو میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھنے اور آپ کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔